محترم شرکا اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں جناب فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محترم اشرف صحرائی شہید کے لیے اس تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ جناب اشرف صحرائی چیئرمین جموں و کشمیر تحریک حریت کی شہادت سے تحریک آزادی کشمیر کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ جناب صحرائی ایک بے باک اور جرأت مند لیڈر تھے۔ ان کی لیاقت اور علم کے سبھی معترف تھے، لیکن سب سے بڑھ کر وہ ساری زندگی آزادی کے جذبے سے سرشار جموں و کشمیر کے محکوم اور مجبور لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے۔ صحرائی صاحب کے کئی ہم اثر تھے، لیکن ان کا قد سب سے بلند رہا، ان کی آواز سب سے زیادہ مضبوط اور ان کی ہمت بے مثال تھی۔ ان کا شمار اہل فکر میں ہوگا، کیونکہ وہ ہر بات منطق اور دلیل کے ساتھ کرتے تھے، لیکن ان کی حتمی پہچان ان کی سیاسی قیادت ہے۔ صحرائی صاحب نے کوئی جرم سرزد نہیں کیا تھا، وہ صرف کشمیریوں کے بنیادی اور پیدائشی حق کے خود ارادیت کا ساری زندگی مطالبہ کرتے رہے اور اس کے لیے عملی جد و جہد بھی کرتے رہے۔ گزشتہ برس انہیں کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے ادھم پور جیل میں قید کر دیا گیا تھا، جہاں ان پر ہر قسم کا ظلم روا رکھا گیا۔ صحرائی صاحب آخری ایام میں شدید ذلیل تھے۔ اہل خانہ اور ان کے چاہنے والوں کی دردمندانہ اپیل کے باوجود قابض حکام نے انہیں کوئی طبی امداد مہیا نہیں کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قابض حکمران پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت سیاسی قیدیوں کو قانونی سہولتوں دیتے ہی نہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنے شہید بیٹے جنید صحرائی کو مئی 2020 میں سپرد خاک کر چکے تھے، اور وہ بار بار اس خواہش کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ وہ اپنے شہید بیٹے سے دوسرے جہان میں ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ صحرائی صاحب آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا انداز قیادت اور جذبہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ قائد حریت سید علی گیلانی کے معتمد ساتھی اور جان نشین مانے جاتے تھے۔ صحرائی صاحب کی جانے سے کشمیری قیادت میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحرائی صاحب کا مشن جاری رہے گا، مکمل ہوگا، اور کشمیریوں کی آزادی کا وہ خواب جس کے لیے صحرائی مرحوم نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، وہ ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ صحرائی صاحب راہ حق کے شہید ہیں۔ ان کی آزادی کی دعا بارگاہ عزتی میں ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد۔ اشرف صحرائی شہید ایک عزم کی، حوصلے کی علامت ہے، اور چٹان کی طرح بھارتی آکوپیشن کے انہوں نے مقابلہ کیا اور کسی صورت بھارتی آکوپیشن کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو فہیم کیانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام جو کہ ہمارے بھائی اشرف صحرائی صاحب جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعزیت کے لیے رکھا ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی پارلیمنٹیرین یہاں برطانیہ سے حصہ لیں گے اور اسی طرح پاکستان سے بھی لے رہے ہیں۔ میں ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، جو ہمارے پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر سردار مقصود صاحب نے ویل سم اپ کر دیا ہے ان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے۔ تو جب بھی آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ جس نے اپنی پوری زندگی کسی مشن کے لیے لگائی ہو اور اس میں انہوں نے جو کنسسٹنسی ہوتی ہے وہ شو کیا ہو، جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ شو کیا ہو، جو سیکریفائس ہوتی ہے وہ شو کیا ہو، تو ان کو ضرور اکنالج کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے پرسنل لیول پہ بلکہ فیملی لیول پہ بھی جو کمٹمنٹ ہے وہ سامنے آتی ہے سیکریفائس کی، اور جو ان کی فیملی نے ان کی سپورٹ کی اور ان کے نقش قدم پہ بھی چلے، جس پہ اشارہ جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کیا ہے کہ الٹیمیٹ جو سیکریفائس ہوتی ہے وہ اپنی جان کی ہی ہوتی ہے، وہ بھی انہوں نے دی۔ تو اگین شو کرتا ہے کمٹمنٹ کی۔ تاریخ حریت جو ہے ان کی لانچ سے لے کے آج تک جو انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کے جو ساتھ
ان کے سیکنڈ آپ کہتے ہیں تھرو آؤٹ ساتھ مل کے جو ٹیم تھی، سید علی جیلانی صاحب اگین ریناؤنڈ آئیکن ہے اس اسٹرگل کے حوالے سے، تو تھرو آؤٹ انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے. تو اس کی نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے امپیکٹ ہوا ہے، میں کہوں گا کہ یہ تھرو آؤٹ گلوبلی امپیکٹ ہوا ہے ان کا ورک کا، اور یہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. کیونکہ یہ میرا اپنا بھی ایمان ہے اور بزرگوں سے بھی یہ بات سنی ہے کہ جو تاریخیں ہوتی ہیں آزادی کی، یہ کبھی بھی ڈیفیٹ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹیو پہ اچیو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تو بیسٹ جو رسپیکٹ ہو سکتی ہے اس لحاظ سے وہ یہی ہے کہ اس آواز کو، اس اسٹرگل کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ جو یو این کے ریزولوشن ہیں ان کے مطابق اس چیز کو ریزولو کیا جائے. شکریہ جی. میں راجہ پرویز اشرف صاحب کو، شہریار آفریدی صاحب کو، اور میرے دوست اور ساتھی ہمارے بڑے اچھے ساتھ رہے ہیں افضل خان صاحب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. فہیم کیانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بڑا ٹائملی انیشیٹو لیا ہے. کہتا ہوں کہ جو بھی بات ہوتی ہے کشمیر سیٹلمنٹ کی، کوئی سیٹلمنٹ کشمیری عوام کی شمولیت کے بغیر اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اگر حل نہیں ہوتا تو کوئی سیٹلمنٹ پاسبل نہیں. میں شروع کرتا ہوں کہ میں نے آج جو ٹویٹ کیا تھا ان کے بارے میں، اب میں اس کا ذکر کر دوں. میں نے 2 ٹویٹس کیے تھے آج صبح. ایک تھا اشرف صحرائی شہید، آئیکن آف کشمیری پیپلز ہیروئک ریزسٹنس ٹو بروٹل انڈین ریپریشن اینڈ آکوپیشن، loyal aid of occupied Kashmir's great freedom fighter, Sayyid Ali Gilani Sahib. His custodial death follows the martyrdom of his son Junaid Sahrai in May 2020, fighting for freedom. اور دوسرا ٹویٹ میں نے کیا تھا جو ان کے بیٹے کے بارے میں تھا، اور اس میں ذکر میں نے کیا تھا، میں نے لکھا تھا جنید سہرائی son of Ashraf Sarai Shaheed was 26 when he was martyred. Similar to another youth icon, Burhan Muzaffar Wani, who was martyred at 21, both at the hands of Indian occupation army while fighting for freedom. Flame of freedom cannot be extinguished by brute force. یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس وقت جو ہوا ہے میں سلوٹ کرتا ہوں اشرف صحرائی شہید صاحب کی، ان کی فیملی کو، ان کے لواحقین کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کی جماعت کو، کہ انہوں نے جس جرأت اور استقامت کے ساتھ اپنے کاز کے ساتھ کمٹمنٹ شو کی، کشمیری عوام کے ساتھ کمٹمنٹ شو، اور سب سے بڑی قربانی دی ان کے بیٹے جنید صحرائی شہید کا بھی. تو بھی ہم سب سلام پیش کرتے ہیں پاکستان میں ان کے حوالے سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اسپیشلی آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ وقت بڑا کم ہے. میں صرف کچھ تجاویز دے دوں تاکہ واٹ از دا وے فارورڈ، کہ اس ایشو کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. شہریار آفریدی صاحب بھی بیٹھے ہیں، دا چیئرمین کشمیر کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اور راجہ پرویز اشرف صاحب بھی بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور وہ فالوور ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، جنہوں نے کشمیر ایشو کو بہت اجاگر کیا تھا، اور سب باقی جو ہم لوگ بھی ہیں، وی آر ویری کلیئر آن دیٹ. تو میں سجیسٹ کروں گا گورنمنٹ کو بھی کہ 3 لیٹرز فوری طور پر لکھے جائیں. ایک ٹو دا یو این ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس جنیوا، دوسرا ڈاکٹر ایگنس کیلامارڈ جو ہے سیکرٹری جنرل ایمنسٹی انٹرنیشنل، یو این اسپیشل ریپورٹر آن ایکسٹرا جوڈیشری کلنگز، کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ قتل ہوا ہے، یہ کسٹوڈیل ڈیتھ ہوئی ہے، یہ نارمل ڈیتھ نہیں، ان کو مار دیا گیا جان بوجھ کر انڈر دا واچ آف دا انڈین آکوپیشن آرمی، اور یہ ایک بڑا ظلم ہوا ہے. اٹس اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، انسانیت کے خلاف ایک جرم ہوا ہے. تو اس کو ہم آواز اٹھائیں. منسٹری آف فارن افیئرز، پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر، پرائم منسٹر عمران خان، باقی پارٹیز بھی ہم اٹھائیں گے، اور اس میں پوری طرح گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے ٹو ٹیک دس ایشو فارورڈ. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ایک اشرف صحرائی شہید چیئر اسٹیبلش کرنی چاہیے آن ہیومن رائٹس ایٹ سم ریپیوٹڈ یونیورسٹی ان پاکستان یا آزاد کشمیر. ان کی یاد زندہ رہنی چاہیے. انہوں نے بہت بڑی قربانی دی، انہوں نے سید علی گیلانی صاحب کا ساتھ بھی دیا، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور وہ ایک مجاہد تھے. اور ان کی یاد تاکہ ایک لیسن ہو ہمارے لیے بھی، ہم سیکھیں، نوجوان جنریشن کو بھی بتائیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں مقبوضہ کشمیر میں جنہوں نے ساری زندگی اپنی صرف کر دی فار دا کشمیر کاز. تو اس لیے اشرف صحرائی شہید چیئر آن ہیومن رائٹس اسٹیبلش کر دی جائے. اس میں اسکالرشپس بھی ہو سکتے ہیں، پروفیسر بھی بن سکتے ہیں، اور یہ سیکنڈ پروپوزل ہے. معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں
فہیم کے صاحب کا شکریہ ہوں کہ جنہوں نے مجھے تی ریفرنس میں بین الاقوامی قاضی تی ریفرنس میں عطا کیا. جناب اشرف صحرائی کیونکہ ایک غیر معمولی فریڈم فائٹر، ایک غیر معمولی انسان تھے. ہر قسم کے دکھ، ہر قسم کی تکلیف کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے مشن کے لگن میں آگے بڑھتے رہے. بیٹے کی شہادت بہت بڑا دکھ ہوتا ہے ایک باپ کے لیے، وہ بھی متزلزل تھا. یہ اپنی تحریک آزادی کشمیر بہت بڑا ثبوت ہے. جناب مشاہد حسین سید کی بات سے میں آگے اپنی بات بڑھاؤں گا اور اس کو دہرانے کی کہ پاکستان میں ہمارا کسی سیاسی جماعت سے ہو، ہائے زندگی سے ہو، مسلک سے ہو، ہمارے مابین جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، کشمیر کے مر ہم سب دل و جان سے دوسرے کے چٹان کی طرح کھڑے ہو کر مسئلے ہے وہ سینہ پر ہوتا. پاکستان کی تاریخ اس کا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر اس وقت دنیا کے شاید واحد مسئلہ ہے کہ جو بڑے عرصے سے حل ہونے کی جو ہے وہ امید میں عالم کی راہ دیکھ رہا ہے، اقوام متحدہ کی راہ دیکھ رہا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں مجھے کہنے میں یہ کوئی محسوس نہیں ہو رہی ہمیں عالم نے اس مسئلے کے ساتھ انصاف نہیں. کشمیر کے ان مظلوم لوگوں کے ساتھ انصاف نہ کیا جن کی مانگ یہ تھی، ڈیمانڈ یہ تھی، وہ صرف حق کے خود ارادیت کی بات تسلیم کیا گیا تھا. اقوام متحدہ میں وہ تسلیم کیا گیا تھا اور یہ ریزولوشن پاس ہوئے تھے. یہ فیصلہ تھا کہ کشمیر کے لوگوں کو کی مرضی سے اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کا موقع، استصواب رائے ہوگا اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ پاکستان اور ہندوستان کو بھی قبول ہوگا. لیکن کہ ہندوستان نے تمام عالمی قوانین کو بالائے طاق رکھا، دھجیاں اڑاتے ہوئے کشمیر کے لاکھوں لوگوں پر ظلم اور وہ اڑے کہ شاید جس کی میں مثال بہت کم ملتی. لیکن میں یہاں پر کشمیر کے عظیم جو اشرف صحرائی صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، جس نے کہا غیر معمولی انسان تھے کشمیر، وہ ہمارے بہن بھائی بیٹے جو کہ آزادی کی لگن میں جو ہیں وہ دانہ وار اور وہ دیوانہ وار جو ہیں وہ باہر نکلتی ہیں، سفر ہوتی ہیں، جن کے چہروں کو جو ہے وہ داغدار کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی آزادی کی جو لگن جذبہ. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کوئی سلب نہیں دبا سکے گا. بات ہے لیکن کسی نے سچ کہا ہے کہ ظلم جبر کی کتنی بھی لمبی نہ ہو جائے، کتنی بھی گمبھیر ہو جائے، لیکن کسی نہ کسی صبح کے قدموں میں دم توڑنا پڑتا ہے. میں یہ کشمیر کی آزادی کی صبح طلوع ہوگی اللہ تعالیٰ، اور یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. پاکستان کے 22 کروڑ. میں سب سے پہلے فہیم کیانی صاحب کا تحریک کشمیر یو کے اور پھر اسی طرح یورپ چیپٹر کے اور باقی تمام سٹیک ہولڈرز، خاص کر میرے قابل احترام مشاہد حسین سید صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، اسی طرح ہمارے ساتھ لیاقت بلوچ صاحب بیٹھے ہیں، افضل خان صاحب، اور باقی جتنے آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں، سب کو السلام علیکم اور دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کے لیے دعائیں ہیں. اصل میں اشرف صحرائی صاحب کی شہادت آج
آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری امہ کے لیے اور خاص کر پاکستان اور کشمیر کے تمام واسیوں کے لیے ایک کلیئر میسج ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ حق ادا کر دیا 78 سال کی عمر میں، ایک ایسی لازوال قربانی جس کی انسانی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ انہوں نے فلسفہ حسین کی وہ جو روح ہے اس کو من کمپلیٹ کیا، یعنی اپنے بیٹے جنید صحرائی کو کوئی سرکاری عہدہ نہ دینا، پھر ظالم کے آگے ڈٹے رہنا اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ہر قسم کی آفرز کو ٹکرایا، اور جو انہوں نے ایگزمپلری لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا، ہی واز an example for the entire humanity, to be honest. اور ایک ایسی انسپریشن، ایسے مینٹور جن کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ اب ان کی عظمت کو سلام یہ ہے کہ یہ مرد مومن، مرد مجاہد، مرد شجاعت، یہ وہ تمام خوبیاں آ کے ان میں رچ بس گئی، اور ان کی کمٹمنٹ کیا تھی؟ ایک چیز کی کمٹمنٹ تھی ان کی، کہ جو کہ UN کی کمٹمنٹ تھی ایز پر UN ریزولوشنز کے جب تک پلبسائٹ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن اور ان کو حق رائے دہی نہیں دیا جائے گا، اس سے لیفٹ رائٹ نہیں ہونا۔ اب یہ برہان وانی شہید اور اس طرح وہ تمام مائیں بہنیں وہ جو لازوال قربانیاں دے رہے ہیں، سب کچھ لٹا دیا، لیکن سلام ہے کشمیر کوز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ سو یہی وہ چیز ہے جس نے پوری دنیا اور پھر خاص کر اقوام عالم کو حیران پریشان کیا ہے۔ تو ہیٹس آف ٹو دی کمٹمنٹ آف دی انٹائر کشمیر کی سٹیک ہولڈرز، کشمیر کی ماؤں بہنوں، بزرگوں، جوانوں کی اس لازوال قربانی کو سلام ہے، اور میرا رب ان کی قربانیوں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دے گا، اور انشاءاللہ یہی کمٹمنٹ ہے میرے پرائم منسٹر کی، ریاست پاکستان کی، اور جب پارلیمنٹری کا سارا کچھ کیا۔ ابھی جو اشرف صحرائی صاحب کے حوالے سے جو چیئر کی بات کی، بالکل I 100% انڈورس اینڈ ایگری، اور پھر اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 28 گلوبل فورمز آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ انفارچونیٹلی کووڈ یہ پوری دنیا کو اپنے جکڑ میں لیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وی آر ریچنگ آؤٹ ٹو آل دا پارلیمنٹس، وی آر ریچنگ آؤٹ ٹو آل دا کی اسٹیک ہولڈرز آف دی انٹائر گلوبس۔ NGOs کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہیں، کوکسز کے ساتھ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو ہم اپروچ کر رہے ہیں، ان کو لکھ رہے ہیں، اور تو چھوڑیں تھرو فورن آفس ہم نے پوپ کو بھی ریچ آؤٹ کیا، ہم دنیا کے، اور اسی طرح پرائم منسٹر از not only an ambassador for Kashmir, but he has conveyed a very clear message to the global community کہ اس وقت کشمیر فلیش پوائنٹ ہے اور دنیا کو آگے آ کے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور میں اب یہ بتاؤں کہ جس طرح پرائم منسٹر اور پوری پاکستان کی پارلیمان irrespective of our political ideologies, we are all on the same page. سول ملٹری ہمارا ایک مقصد ہے کہ کشمیر کاز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جس طرح میرے فادر آف دا نیشن نے کہا کہ اٹس اے جگلر وین، یہ شہرک ہے پاکستان کے لیے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو قربانیاں ہوئی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ہماری جان مال سب کچھ قربان ہے کشمیر کی ماں بہنوں کے لیے، وہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری عزت ہے، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ، میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ اس پہ نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی بلیم گیم ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب کوئی قربانی دے ان کا اس کا ریوارڈ اللہ نہ دے۔ تو میں اینڈ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو کسٹوڈیل ڈیتھ ہے، یہ جو ماس ریپ ہے، ماس گریوز جو ہیں، یہ جو پیلٹ گنز ہیں، یہ ہاف وڈوز، جس طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی انفارمیشن ٹیررزم ہے، کلچرل ٹیررزم ہے، ڈیموگرافک ٹیررزم ہے، ہر لیول سے ان کی بنیاد کو، ان کی ایگزسٹنس کو، ان کی پہچان لی جا رہی ہے، ان کو سفوکیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی اکانومی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سو وی آر very much not only aware, but we are trying to educate and aware the global community, the global key stakeholders, and inshallah باذن اللہ، چاہے وہ انگلستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں کشمیر کے، چاہے یورپ کے ہیں، چاہے US کے ہیں، چاہے فار ایسٹ کے ہیں، مڈل ایسٹ کے ہیں، ہم سب کے ساتھ رابطے میں، اینڈ پارلیمنٹ آف پاکستان ویلکمز یو، ہمارے دروازے کھلے ہیں، پلیز come forward, and I assure you, and I am willing to go an extra yard along with the entire members of
the Kashmir Parliamentary Committee, and in the end याद रखिए कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह वो दिन दूर नहीं है, और अल्लाह कुरान में कहता है जैसे गुमान करोगे वैसे फैसले करूंगा। ये जो शहादतें हैं ये मेरा रब ज़ुल जलाल अपने फजल से वो रोशन नवीद की अलामत है, और कश्मीर हकीकत बनने जाएगा। और जिस तरह मेरे प्राइम मिनिस्टर की और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की और पूरे पाकिस्तान की ये सोच और ये ईमान है कि कश्मीर आजाद होगा, और मेरे रब ज़ुल जलाल के फजल से उनके अंधेरे हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगे। सो इन द एंड हैट्स ऑफ टू दी organizers, and inshallah such initiatives and such activity needs to be made the order of the day, and I'm willing to go an extra yard, and you're always welcome. Long live humanity, long live Kashmir, and long live Pakistan. Thank you. I'm deeply saddened at the demise of Ashraf Sarahi, a senior leader of all parties Hurriyat Conference. He struggled all his life for the cause of Kashmir, the right to self-determination, and never lost hope. He lost his son, Junaid Sarahi, who lost us through extrajudicial killing in custody. And unfortunately, Ashraf Sarahi himself left us under Indian custody. He saw ups and downs, he faced oppression, but never yielded in front of atrocities, and never accepted illegal occupation. I offer my prayers to the bereaved family. I want to condole with the leadership of the Hurriyat Conference and many determined people who are striving for a just cause. I want to reiterate Pakistan's support, unflinching support to this just cause. We are confident that you will succeed and one day achieve your objective according to the UN Charter and the commitment made under the UN Security Council resolutions. Once again, I'm deeply saddened, and I pray that may Allah give him his rightful place in Jannatul Firdaus.